شعیب صاحب، ایک جو نقطہ عمران نے اٹھایا، میں اس پہ شیور نہیں ہوں کہ ججز نے کیا سوال جواب کیے کہ غیر اعلانیہ مارشاء اللہ، اس سے کیا مراد ہے آپ کی جماعت کی؟ دیکھیں، ماشاء اللہ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آئین معطل ہوتا ہے۔ آج پریکٹیکلی آپ کا آئین معطل ہے۔ نمبر 2، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، قانون ایک مذاق اور ایک چند شخصیات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آج ایکچولی وہی ہے، قانون کا مذاق آپ نے دیکھ لیا۔ 9 مئی کا بہت کہا گیا، شور مچایا گیا۔ ایک ہی گاڑی میں خدیجہ شاہ اندلیب عباس جا رہے ہیں، اندلیب عباس پریس کانفرنس کرتی ہے اور باہر ہے، خدیجہ شاہ کو 8 مہینے لگے ضمانت لینے میں۔ لیکن نہ آئین معطل ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہوئے ہیں۔ میں سر آگے چلتا ہوں نا، میں آپ کو گزارش کر دوں نا، پھر آپ اس کے بارے میں۔ نمبر 3، وہاں انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے چند طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لکھ کے دیا ہے تمام ہائی کورٹس اور لارڈ جوڈیشری نے سپریم کورٹ میں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں۔ چوتھی بات ہوتی ہے کہ جمہوریت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ آج جمہوریت ایک تماشا اور ڈرامہ بن کے رہ گیا ہے۔ 17 سیٹوں والوں کو چیف پرائم منسٹر اور باقی نیچے دے دیا۔ یہ تو آپ کا الزام ہے نا۔ اچھا، الزام کو یہ تو ثابت ہونا ہے، میں اس سے آگے ثابت چلتا نہیں ہوں۔ ہوگا۔ مجھے بتائیں، جب حنیف عباسی نے اس کو کہا، اس کا جواب کاکڑ کا کیا تھا کہ فارم 47 کی بات کروں گا تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور سب سے بڑھ کر مال نے کہا ہاں جی میری آڈیو لیکس درست ہے، اور مجھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل والوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے اور ہمارا مینڈیٹ پتہ نہیں کہ 50-60% یا 70% جعلی ہے۔ یہ مصطفیٰ کمال کی بات کر رہا ہوں۔ کامران ٹیسوری نے بھی آ کر یہی کہا۔ ان کے اپنے نثار چیمہ نے اٹھ کے، جو ان کا ایم این اے تھا، اس نے کہا کہ جی صبح سویرے آئے مجھے میرے پاس، یہ آئیں جی نوٹیفیکیشن لے لیں۔ میں نے کہا جی میں الیکشن رات کو ہار گیا ہوں، میں کیسے لے لوں؟ تو بات یہ ہے کہ اچھا آج آپ دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری صاحب جو الیکشن ٹریبونل ہیں، پچھلے 2 مہینے سے ان کو کہہ رہے ہیں آپ جواب جمع کرائیں، اپنے فارم 45 لے آئیں۔ پتہ ہے یہ کیا بھاگتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ الیکشن کمیشن کے پاس۔ جناب وہ جلدی کر رہا ہے، ہم سے فارم مانگ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ٹریبونل ہی بدل دیں۔ اور آرڈیننس یہ کیوں لائے ہیں کہ ریٹائرڈ جج بنا سکتے ہیں اور وداؤٹ کنسلٹیشن؟ یہ سارا ان کو یہ تو نظر پھر آ رہا ہے۔ حکومت کام کری نا، آپ حکومت سے پوچھیں، حکومت کو الزام ہے۔ حکومت تو ہے ہی نہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، یہ لیکن مسلط اگر کیے گئے ہیں۔ ریٹائرڈ جج والا آرڈیننس جو ہے وہ میل آف آئی ڈی ہے، تو یہ تو حکومت نے آرڈیننس جاری کروایا نا پریزیڈنٹ سے۔ حکومت نے بھی غلط کیا ہے، مگر حکومت ہے کن کی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا، اس کے پیچھے ان کو کرانے والا کون ہے؟ ریٹرننگ افسر سے کس نے کام کرائے ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ اور کس پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے نہیں کہا کہ وہاں ساری اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے تو یہ ساری 2018 میں بھی ایسے الزامات تھے، اب صرف اس سے اسکیل بہت بڑا ہو گیا۔ الزامات 2018 میں